علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا اور ہمارے گھر کے سامنے ایک سائل کھڑا تھا. سائل چوں قضائے مبرم ہے، جس طرح قضائے مبرم ہوتی ہے، ٹلتی نہیں ہے، اس طرح وہ ٹلنے والا ہی نہیں تھا. میں نے اس کو لا کہا بابا چلا جا، معاف کر، لیکن وہ ضد کر کے گھر کے دروازے کے اوپر کھڑا تھا. میں لاؤبالی کی عمر تھی تو سکول سے آیا تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی تھی، تو میں نے اس کے کاسے کے اوپر ماری تو وہ کاسا ٹوٹ کے گر گیا اور اس کے اندر جو سارے دن کی ریزگاری جمع کی تھی وہ بھی بکھر گئی. تو کہتے ہیں کہ وہ ریزگاری اکٹھی کرنے لگا اور میرے والد شیخ نور محمد اندر سے کہیں دیکھ رہے تھے تو وہ باہر آئے. انہوں نے وہ ریزگاری اکٹھی کر کے اس کو دی اور اس کو اور پیسے دیے اور اس سے معذرت کی اور اس کو رخصت کیا اور مجھے بازو سے پکڑ کے اندر لے گئے. اقبال کہتے ہیں میں نے ساری زندگی اپنے والد گرامی کو یوں بلک بلک کے روتے نہیں دیکھا تھا. میرے والد نے مجھے بٹھا لیا اور کہنے لگے کہ اقبال، اگر قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ تیرا بیٹا فقیروں کے کاسے توڑتا تھا تو بتا میں حضور کو جواب کیا دوں گا. تو کہتے ہیں کہ بس وہی لمحہ میری تربیت کا تھا. بلکہ اقبال پھر ساری زندگی کہا کرتے تھے نام تو از پدر آموختم، حضور آپ کا نام، آپ کی محبت میں نے اپنے باپ سے سیکھی. یعنی حضور کا سامنا کیسے کروں گا. اور پھر یہ اقبال کے کلام میں آخر تک یہ چیز آتی ہے کہ کیسے حضور کا سامنا ہوگا. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. اقبال بھی پھر آخر میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتا ہے، مالک تو غنی ہے، میں تیرا فقیر بندہ ہوں، تو مجھے یوں ہی معاف کر دے، میرا حساب نہ لینا، لیکن اگر میرا حساب لینا بڑا ضروری بھی ہوا تو یہ مہربانی کرنا حضور کے سامنے نہ لینا، میں حضور کو کیا منہ دکھاؤں. تو یہ فکر ملی کہاں سے؟ یہ باپ کی تربیت سے ملی، یہ ماں کی آغوش سے ملی. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بیٹا جب کسی کا دل توڑے، جب کسی سے زیادتی کرے تو باپ وہیں اس کا راستہ روکے. اور ایک فقیر کا لاؤبالی پن کے اندر کاسا توڑ دیا اور باپ نے پھر ایسی تربیت کی کہ اقبال ساری زندگی لوگوں کے دل جوڑتا رہا، ساری زندگی بتاتا رہا کہ انسان کی اصل صورت کیا ہوتی ہے. دل نہیں شاعر کا ہے کیفیتوں کی رستخیز، کیا بتاؤں کہ درون سینہ کیا رکھتا ہوں میں، در غم دیگر بسوزو دیگر آرا ہم بسوز، گفت مت روشن حدیث گر توانی دار ہوش، کہہ گئے ہیں شاعری جزویست از پیغمبری، ہاں سنا دے پڑھ کے ان کو پیغام سروش. وہ کہتا ہے دوسروں کے غم میں جلنا اور پھر اس غم کو جہان میں پھیلا دینا، اسی کا نام شاعری ہے. پھر اقبال نے وقتی شاعری کی، شاعر تو اور بھی ہیں، لیکن اقبال کہتا ہے شاعری از مثنوی مقصود نیست، بت فروشی بت گری مقصود نیست، کشتائے انداز ملا جامیم، نظم و نثر او علاج خامیم. وہ کہتا ہے کہ میں یہ بت نہیں بنا رہا کہ یہ غزلیں تراش کے اور یہ نظمیں تراش کے لوگوں سے داد وصول کرو، بلکہ کسی نے اقبال کو کہا یار کوئی غزل تو سناؤ، تو اقبال رو پڑا، کہا حضور میں اپنے شعروں کی داد قیامت کے دن آپ سے ہی لوں گا. یارا مرا غزل خانے شمردن، یاروں نے تو مجھے غزل خان سمجھ لیا، میرا تو مقصد ہی اور ہے. بلکہ ان شعراء پہ تنقید اقبال نے کی، عشق و مستی کا جنازہ ہے تخیل ان کا، ان کے اندیشہ تاریخ میں قوموں کے مزار، چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خوابیدہ بدن کو بیدار. ہند کے شاعر و صورت گرو افسانہ نویس، آہ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت ہے سوار. ہر وقت لب و رخسار کے تذکرے، ہر وقت نشیلی آنکھوں کی کہانیاں، ہر وقت کدے رانا کی باتیں. کہا تم اس خول سے نکل ہی نہیں رہے، تمہاری شاعری صرف ایک عورت کے گرد گھوم رہی ہے جس نے اس کو تخلیق کیا، اس خالق کے جلوے بھی تو دیکھو نا. تو اقبال پھر اقبال بنتا ہے اور اس کو یہ شعور، یہ آگہی، یہ نور ملتا کہاں سے ہے؟ یہ باپ سکھاتا ہے. باپ کے بعد پھر مولوی میر حسن ملتا ہے جو استاد اقبال کو اقبال بنا دیتا ہے. تو یہ ماحول انسان کو سکھاتا ہے. تو میں اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو کیا دے رہے ہیں. تو کبھی بھی اپنی اولاد کو اس کی اجازت نہ دیں کہ وہ کسی کمزور پر ظلم کرے.
جب کمزور پر آپ کی اولاد ظلم کرتی ہے، زیادتی کرتی ہے، تو پھر وہ بڑی ہو کر کے ظالم بنے گی، جابر بنے گی۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نذرانے کا جو تصور ہے مشائخ کے یہاں، اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ یہ ایک بہت بڑی NGO ہے۔ سارے مریدین نے آ کے اپنی حاجت اپنے پیر سے کہنی ہوتی ہے، میری بیٹی جوان ہے، شادی کا انتظام نہیں، حضرت آپ دعا کر دیجئے۔ مرید تو کہہ کے چلا گیا، پیر تڑپتا رہا کہ میں کیسے انتظام کروں اس کا۔ صرف ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہیں کرنا تھا، اس کی دوا بھی کرنی تھی۔ اب دوسرا مرید آیا جو امیر تھا، تو اس نے نذرانہ پیش کیا تو پیر کا دل خوش ہو گیا کہ میرے اس غریب مرید کا کام بن گیا۔ پھر اس کو بلایا اور چپکے سے اس کی عزت نفس کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ میں دے دیا کہ بیٹا جاؤ اور اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے، غریبوں کو دو اور امیروں سے لو۔ لیکن یہ تو ان سے بھی لے لیتے ہیں جن کے گھر میں جو ہے وہ نان شبینہ بھی میسر نہیں ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کوا بعض اوقات بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین کے لے جاتا ہے، تو یہ اس کوے کی طرح ہوتے ہیں کہ غریبوں سے بھی نذرانہ لے لیتے ہیں، جبکہ ان کے پھٹے ہوئے کپڑے اور ان کی حالت بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ مزدور بیچارہ پتہ نہیں آج ان کے گھر میں چولہا بھی جلا ہے یا کہ نہیں۔ علامہ اقبال کا معروف واقعہ ہے کہ وہ بیٹھے تھے میکلوڈ روڈ والے مکان میں، تو ایک صاحب آئے ان کے پاس جو بہت بڑے پیر تھے اس زمانے کے، تو ان کا ایک مرید لاہور کے دوسرے کونے میں رہتا تھا، تو اسے پتہ چلا کہ میرے پیر صاحب علامہ اقبال علیہ رحمہ کے مہمان بنے ہیں، تو وہ ملنے کے شوق میں آیا اور اس نے کہا کہ حضرت بیٹی جوان ہے اور جن کے ہاں رشتہ طے کیا ہے وہ شادی کا کہہ رہے ہیں، اور میں پہلے ہی 100 روپے کا مقروض، اس زمانے میں 100 روپیہ بھی بڑا ہوتا تھا، اور مزید شادی بھی کرنی ہے، کوئی دعا کیجئے، اور اپنا دکھڑا سنایا۔ پیر صاحب نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی اور اس کو کہا بیٹا آپ کو اجازت ہے۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک 10 روپے کا نوٹ نکالا اور پیر صاحب کو نظر پیش کی۔ انہوں نے چپکے سے لے کے جیب میں ڈال دیا۔ اقبال کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی۔ خیر مرید صاحب سامنے تھے تو پیر صاحب نے اس وقت تو کوئی بات نہ کی۔ جب مرید صاحب تشریف لے گئے تو اقبال سے پوچھنے لگے پیر صاحب آپ کیوں ہنسے تھے؟ کہا حضرت میں آپ کی دعا کی قبولیت پہ ہنسا تھا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چل گیا میری دعا قبول ہو گئی؟ کہا حضرت جب آپ نے دعا نہیں کی تھی وہ 100 روپے کا مقروض تھا، جب آپ نے دعا کر دی 110 کا مقروض ہو گیا۔ اب اس کو تو دینا چاہیے تھا لیکن آپ نے اس سے بھی لے لیا۔ تو اس پر اقبال نے کہا تھا ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ کم بیش دلہ جو کہہ سکتے تھے رخصت ہوئے، رہ گئے قبروں پہ مجاور اور گور کن۔ میراث میں آئی ہے مسند ارشاد ان کو، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشیمن۔ نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، نذرانہ نہیں سود ہے پیران حرم کا، ہر خرقہ سالوس کے اندر ہے مہاجن۔ شہری ہو دیہاتی ہو مسلمان ہے سادہ، بتوں کی طرح پجتے ہیں کعبے کے برہمن۔ تو اس کی تو مدد کرنی چاہیے تھی۔ وہ دکھڑا سنانے آیا ہے، بیٹی گھر کی دہلیز پہ بیٹھی ہے، یہ تو اس سے پوچھو جس کی بیٹیاں جوان ہیں اور ان کو رخصت کرنے کے لیے باپ مجبور ہے، کس طرح اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے اور کس طرح دن کا قرار لٹ جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی 10 روپے وصول کر لیتے ہیں۔ تو آج میں اور آپ دیکھیں کہ ہر ایسا شخص نہیں ہوتا جس سے نذرانہ لیا جائے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو نذرانہ دیا جائے۔ پیر ایک ذریعہ بن جاتا ہے، غریب اور امیر کے درمیان ایک پل بن جاتا ہے۔ تو نذرانے کا تصور تو ہے طریقت کے اندر، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نذرانے سے پیر کے کتے بھی عیش کریں اور غریب مرید جو ہیں وہ نان شبینہ کو ترسیں، اور پیر ان نذرانوں سے بٹیرے لڑائے اور شادیاں کرے، اور مرید جو ہے وہ بیچارہ نان شبینہ کے لیے ترس ترس کے زندگی گزارے اور بلک بلک کے موت کی آغوش میں اتر جائے۔ اس لیے نذرانے کے تصور کا انکار نہیں، لیکن اس کا مصرف کیا ہونا چاہیے یہ پیر کی ذمہ داریاں ہیں۔ علامہ اقبال نے ایک بات لکھی ہے۔ اقبال کہتے ہیں جب میں لندن میں وکالت کرتا تھا تو ایک خاتون تھی، لیڈی بارنس اس کا نام تھا۔ چھوٹے موٹے مقدمات لے کے وہ میرے پاس آتی تھی۔ بی بی ایک ہوٹل چلایا کرتی تھی، اس کا خامند جو تھا وہ فوج میں ملازم تھا۔ اقبال نے خود لکھا ہے، اقبال فرماتے ہیں کہ
ایک دن وہ خاتون پھر کسی کیس کے سلسلے میں میرے پاس آئی، تو جب وہ آئی تو اس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، برقع کیا ہوا تھا، تو چونکہ اس نے نقاب اوڑھا تھا مسلمانوں کی نشانی تھی۔ نقاب اوڑھنا کن کی نشانی ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو کہتے وہ نشانی چونکہ اہل اسلام کی تھی تو مجھے تجسس ہوا۔ میں نے کہا لیڈی خیریت ہے؟ میم صاحبہ یہ برقع پہنا ہوا ہے؟ تو کہتے نہیں، ہنس کے، اقبال مجھے پکا یقین تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے۔ تو میں نے کہا اچھا تو یہ برقع؟ تو کہنے لگی الحمدللہ میں مسلمان ہو گئی۔ تو میں نے فوراً کہا کہ آپ کا شوہر تو فوج میں ملازم ہے، فوجی کے لیے بدلنا اور پھر ملکی قانون اور یہ چیزیں۔ تو کہنے لگی اس نے مجھے کیا کہنا تھا، وہ خود کلمہ پڑھ گیا۔ تو کہتی ہیں میں اور متجسس ہوا، وہ کیس کی بات کرتی تو میرا تجسس بڑھ گیا۔ میں نے کہا تو کیس چھوڑ یہ بتا کلمہ کیسے پڑھا؟ تو کہنے لگی اقبال اصل بات یہ ہے کہ میں نا بے اولاد تھی، خامد بھی بڑے اچھے پیسے کماتا، میں خود بھی ہوٹل چلاتی، پر ڈپریشن اور ٹینشن اور بلا وجہ کی پریشانیاں جان نہیں چھوڑ۔ یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا نا مجھے عربی ترجمہ کوئی نہیں ملا۔ یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا نا میں نے تلاش کیا ہے، لیکن مجھے عربی لغت کے اندر ان کے معنی مجھے لگتا ہے کہ اس زمانے میں یہ چیزیں تھی ہی نہیں، ہوتی تو ان کا کوئی نام بھی، یہ آج ہے نا تو اس لیے آج کے زمانے میں ہی نام ہے مفت کا، مفت کی پریشانی۔ تو کہتی ہے مجھے ٹینشن اور ڈپریشن رہتی تھی ہر وقت، بڑی میں پریشان رہتی تھی۔ میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا کہ میرے ہوٹل میں نا ایک بابا جی برتن مانجتے تھے، بوڑھے آدمی تھے، 70 سال کے قریب عمر تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی، ایک پوتا تھا، لیکن وہ بیچارے بیٹا بیمار رہتا تھا تو لہٰذا وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن وہ بابا جی میرے پاس آئے، کہنے لگے میم صاحبہ 2-4 دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ بیٹا، آپ کو پتہ ہے باپ کا جنازہ پڑھنا آسان ہے، بیٹے کا جنازہ اٹھانا بڑا مشکل کام۔ کہتی ہے میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا، میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ کہتی 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر گئے تو رستے میں ہم باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، تو اس کی تو کائنات اجڑ گئی، کن لفظوں سے اسے تعزیت کیا کہیں گے۔ کہتے جب ہم گئے تو وہ ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا تھا، کچھ لوگ قریب تھے، ہم نے جا کے کہا بابا آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی بیٹا تھا، کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں۔ تو کہتے اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلے میں بڑا راضی ہوں، اللہ بڑا کریم ہے، وہ لے گیا، اس کا مال تھا۔ آپ یقین کریں ہمارے دیہاتی لوگ یہ کہا کرتے تھے، میں نے کانوں سے سنا ہے، ایک بوڑھے آدمی کا ایک دفعہ بیٹا فوت ہو گیا تو کسی نے اس سے کہا بابا چھوٹی عمر میں بچہ چلا گیا، تو مجھے لفظ نہیں بھولتے، کہنے لگے پتر اللہ دی فصل ہے، کچی بڈے تامی ہو دی۔ سنے آپ نے بھی کبھی یہ فکرہ، کچی بڈے تے پکی لے جائے تے تامی ہے جو ہو دی، تو جب اس کا جی چاہا وہ لے گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ 1 مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ گیا، اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے پھر آیا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کی، میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے وہ میری بہو بھی ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے اب میں بھی تڑپ گئی اور عیسائی ہو کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ اپنے شوہر کے غم میں ہارٹ اٹیک سے فوت ہو گئی۔ کہتے ہم پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے، پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی، بوڑھا نہ اپنی انگلیوں سے زمین پر کچھ بنا رہا ہے۔ کہتی ہے قریب گئی اور میں نے جا کے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے، جو نظام تھا وہ تو ہو گیا۔ تو کہتے ہیں پھر اس نے آنکھیں کھولی، آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا بیٹی کوئی پریشانی نہیں، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو ہی سکتا تھا نا، بس میرے مالک نے جب چاہا جیسے چاہ ہوا، میں انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد کام پہ آؤں گا، یہ میرا 3-4-5 سال کا پوتا ہے،
अभी स्कूल दाखिल हुआ है, मैं साथ ले आऊंगा, वहां मेरे साथ ऊपर क्वार्टर में जहां मैं रहता हूं ये भी रहेगा। कहती है मैं सख्ते में आ गई उसकी कैफियत देख के। वो पोते को साथ ले आया। कभी कभी मैं देखती छत पे खड़े होके कि दादा घोड़ा बना हुआ है और पोता सवारी कर रहा है। वो सवेरे उठता, उसको स्कूल छोड़ के आता, शाम को लेके आता, प्यार करता, मोहब्बत करता। तीसरी मंजिल पर हमने क्वार्टर दिया हुआ था, वहां दादा पोता रहते। अल्लाह तू बड़ा बेनियाज है। कहती है इकबाल, एक दिन ना पोता ऊपर वाली मंजिल पे खेल रहा था, उसका पैर फिसला, वो गर्दन के बल जमीन पे गिरा। मुझे खबर हुई तो मैं दौड़ी, एम्बुलेंस मंगाई। खून से लिथड़े हुए उस बच्चे को दादे ने अपनी गोद में रखा। और जब हम अस्पताल की तरफ गए तो हॉस्पिटल बाद में आया, जनाबे इजराइल पहले आ गए और कहते हैं वो गोद में दम तोड़ गया। फिर दादे ने उसे अपने हाथों से गुस्ल दिया, फिर उसने अपने बूढ़े हाथों से कब्र खोदी और फिर मिट्टी डाल के कहने लगा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जे सोना ही मेरे दुख विच राजी, जे सोना ही मेरे दुख विच राजी। फिर सुख नु चुल्ले डावा। कहती वो मिट्टी डाली उसने और जब वो वापस पलटा तो मैं बाजू से थाम के होटल करीब लाई और मैंने उसके करीब कहा कि बाबा तू टूट गया है, तू बिखर गया है। मुझे महसूस होता है कि अब ना तेरी रातें और तेरी सुबहें और तेरी शामें गमों में गुजरेंगी। तो कहते हैं यूं उसने हाथ रखे और यूं आंसू छटक दिए। कहने लगा मैडम क्यों क्यों, मेरे अंदर कोई अकीदा नहीं, मैं कोई लवारस हूं, मेरा कोई रब नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगा, मैं तो पका हुआ फालू। थोड़े दिन गुजरेंगे, कब्र में जाऊंगा और जब जन्नत में जाऊंगा तो अल्लाह मेरी बेटे से भी मुलाकात कराएगा, मेरे पोते से भी मुलाकात कराएगा, मेरा रब सारी मुलाकातें करा देगा। मैं अपने अल्लाह की रजा पे बड़ा राजी हूं। वो खातून कहती है मेरा और मेरे शौहर का कलेजा फटने लगा। मैंने कहा बाबा ये जज्बा कहां से मिलता है, ये सुकून कहां से आता है, ये कैफियत कैसे मिलती है। मुझे कहने लगा तूने लेनी है। मैंने कहा, तो कहने लगा तू भी गुंबद खजरा वाले नबी का कलमा पढ़ जा, तू भी रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ जा। आ मेरे महबूब का कलमा पढ़, अल्लाह तुझे सुकून अता करे।